ایک ہوتی ہے اخلاقیات اور ایک ہوتی ہے سماجی اخلاقیات. یہ اخلاقیات کیا چیز ہے؟ اخلاقیات پیدا کیسے ہوتی ہے؟ فلسفہ اخلاق میں یہ بڑی اہم بحث ہوتی ہے کہ جی اس کا منبع کیا ہے، ماخذ کیا ہے؟ کیا یہ سماج کے تعامل سے پیدا ہوتی ہے؟ یہ ہر تہذیب کے اندر اخلاقیات کے اپنے اپنے معیارات ہوتے ہیں، اور سماجی اخلاقیات اور جو فطری بنیادی اخلاقیات ہیں ان میں کیا فرق ہے؟ اخلاقیات ایک وجودی حقیقت ہے. وجودی حقیقت کا مطلب یہ ہے کہ مجھے جو سب سے پہلا ذریعہ علم دیا گیا ہے وہ براہ راست اس کا مشاہدہ کرتا ہے، براہ راست اس کو اخذ کرتا ہے. میری آنکھیں ہیں، میرے کان ہیں، یہ براہ راست چیزوں کو دیکھتے یا سنتے ہیں. اس سے خارجی کائنات سے میرا تعلق پیدا ہوتا ہے. خارجی کائنات میں اشیاء میرے علم میں آتی ہیں. میں ایک میز کو دیکھتا ہوں، ایک کرسی کو دیکھتا ہوں، میں سورج کو دیکھتا ہوں، میں چاند کو دیکھتا ہوں. یہ وجودی حقائق ہے. یعنی ان کے لیے کسی استدلال کی ضرورت نہیں ہوتی، نظری استدلال کی ضرورت نہیں ہوتی جس میں مقدمات قائم کر کے کوئی نتیجہ نکالا جاتا ہے. میرے اندر اسی طرح باطنی حواس بھی ہیں، یعنی جن میں میں اپنے باطن کو دیکھتا ہوں. یہ بات تو ایک عام آدمی بھی جانتا ہے کہ مجھے درد ہوتا ہے، میں غم میں مبتلا ہوتا ہوں، میرے اندر محبت کا دریا موجزن ہو جاتا ہے، مجھے کسی سے شدید نفرت ہو جاتی ہے، میرے اندر غم و غصہ آتا ہے، میں غضبناک ہو جاتا ہوں. یہ جتنی کیفیات ہیں ان کا اگر باہر ظہور نہ بھی ہو، جس کو دوسرے لوگ بھی دیکھ لیتے ہیں، تو میرے باطن میں یہ سب میرے لیے قابل مشاہدہ ہوتی ہیں. یعنی میں ان کو براہ راست سمجھ رہا ہوتا ہوں، جان رہا ہوتا ہوں، دیکھ رہا ہوتا ہوں براہ راست. تو میرا جو یہ باطنی حواس کا علم ہے یہ بھی اتنا ہی وجودی ہوتا ہے جتنا میرے ظاہری حواس کا علم ہے. یعنی میں اپنے ظاہری حواس سے جس طرح چیزوں کو براہ راست پا لیتا ہوں، یہ میرے ادراک میں آ جاتی ہیں، بالکل اسی طرح سے میرے باطنی حواس ہے. تو میرے اندر جو باطنی حواس دیے گئے ہیں ان میں میرا حصہ اخلاقی بھی ہے. یعنی جو میرے وجود کے اندر اخلاقی چیزیں پائی جاتی ہیں. اخلاقی کا مطلب کیا ہے کہ فلاں کام اچھا ہے، فلاں کام برا ہے، فلاں چیز اچھی ہے، فلاں چیز بری ہے. کسی چیز کے بارے میں جب میں اس پہلو سے حکم لگاتا ہوں تو یہ میرے حصہ اخلاقی کا حکم ہے. یہ میں اپنے باطن میں محسوس کرتا ہوں. جس طرح سے میری حصہ جمالیات، یعنی میری حصہ جمالیات چیزوں کے ظاہری حسن و قبح کا فیصلہ کرتی ہے. میں یہ کہتا ہوں کہ پھول خوبصورت ہے، اور میں یہ کہتا ہوں یہ کوڑا کرکٹ کا ڈھیر یہ بہت ہی بدصورت لگ رہا ہے، یا شہر میں صفائی نہیں ہے. تو یہ سب کیا ہے؟ اس میں میری جمالیات کی حس حکم لگا رہی ہے، فیصلہ کر رہی ہے. تو وہ میرا جو حادثہ اخلاقی میرے اندر پایا جاتا ہے اور براہ راست میرا مشاہدہ کرتا ہے میرے باطن کا، وہ مجھے جن اخلاقیات کے بارے میں متنبع کرتا ہے یا جن کا شعور دیتا ہے انہیں بنیادی اخلاقیات کہا جاتا ہے. اور وہ اللہ تعالیٰ نے ایک آیت میں جمع کر دی ہیں. آپ غور کر کے دیکھ لیجئے، دنیا کے فلسفے کو پڑھ لیجئے، جو کچھ انسان سوچتا ہے اس کو دیکھ لیجئے، وہی چیزیں ہیں جن کو بنیادی اخلاقیات قرار دیا جا سکتا ہے. 3 چیزیں مثبت ہیں، 3 چیزیں منفی ہیں. یعنی اخلاقیات میں کچھ چیزیں وہ ہوتی ہیں جن کے بارے میں میرا باطن یہ رہنمائی کرتا ہے کہ یہ ہونی چاہیے، یہ کرنی چاہیے، اور بعض چیزوں کے بارے میں وہ مجھے روکتا ہے، مانع ہو جاتا ہے، انہیں ممنوع ٹھہراتا ہے، مجھ سے یہ تقاضا کرتا ہے کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے، ایسا نہیں کرنا چاہیے. تو جو چیزیں مثبت ہیں وہ قرآن مجید نے اس طرح بیان کر دی ہیں کہ ان اللہ یامر بالعدل والاحسان و ایتاء ذی القربہ. یعنی تم عدل سے کام لو. عدل بڑی جامع تعبیر ہے. انصاف کی بات کہو، انصاف کی بات کرو. اس میں در حقیقت تمام اعلیٰ اخلاقیات آ جاتی ہیں. ساری حق تلفیاں ختم ہو گئیں، حق تلفیاں ختم ہوں گی، سچائی آئے گی، غبن ختم ہوگا، کسی کے ساتھ زیادتی ختم ہوگی. ساری چیزیں جو ہیں، جب عدل پر آپ کو قائم رہنا ہے تو عدل تو پھر آخری چیز ہے نا جو دنیا میں انسان تمنا کر سکتا ہے. لیکن وہ اس سے آگے بڑھ کے یہ کہتا ہے کہ تم دوسروں سے جس حسن سلوک کی توقع کرتے ہو وہ دوسروں کے ساتھ بھی کرو، عدل سے آگے بڑھ کر. یعنی عدل تو یہ ہے کہ جو کچھ کسی کا حق ہے وہ دے دو، جو کچھ سچائی ہے وہ کہہ دو، لیکن اپنی طرف سے ایثار کر کے دوسروں کے ساتھ اچھائی کا معاملہ کرنا یہ احسان ہے. اور پھر تیسری چیز ہمارے رشتہ داروں کے حقوق ہیں جن کو صلہ رحمی کہا جاتا ہے.
اس کو بھی بنیادی اخلاقیات میں شامل کیا گیا، اس لیے کہ جب میں پیدا ہوتا ہوں تو میں رشتوں کے احساس کے ساتھ پیدا ہوتا ہوں، رشتوں کے تعارف کے ساتھ میری پرورش ہوتی ہے، اور میں انہی کے اندر زندگی بسر کرتا ہوں۔ یہ میری ماں ہے، یہ میرا باپ ہے، یہ میری اولاد اب ہو گئی ہے، یہ میں ایک عورت کے ساتھ نکاح کر کے اس کو بیوی بنا کے لے آیا ہوں، تو رشتے پیدا ہو جاتے ہیں۔ یہ رشتے ہیں جن کا حق ادا کرنا چاہیے۔ 3 چیزیں بنیادی طور پر مثبت ہیں اور 3 چیزیں منفی ہیں، یعنی فواحش کے قریب نہیں جانا چاہیے، بدکاری کی جتنی صورتیں ہیں وہ اس کے اندر آ جاتی ہیں۔ دوسری چیز کیا ہے؟ دوسری یہ کسی کی حق تلفی نہیں ہونی چاہیے، یعنی وہ حق جو استقرار پا چکا ہے، اور حق کیسے استقرار پاتا ہے؟ یا مذہبی تعلیم سے استقرار پائے گا یا عرف سے استقرار پائے گا۔ تو جو حق انسان سمجھتا ہے کہ دوسرے کا اس پر عائد ہوتا ہے، اس کو تلف نہیں ہونا چاہیے، اور کسی کی جان، مال اور آبرو کے خلاف زیادتی نہیں ہونی چاہیے۔ تو اس کو بھی قرآن نے بیان کر دیا، وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ، تینوں چیزوں کو بیان کر دیا۔ یہ بنیادی اخلاقیات ہیں۔ اس وقت بھی دنیا پر نگاہ ڈال کے دیکھ لیجئے، ہر جگہ ان چیزوں کو مانا جا رہا ہے، یعنی انسانیت کسی بھی درجے میں ہو ان کا اعتراف کرتی ہے۔ تو ان بنیادی اخلاقیات سے پھر جو سماج سے تعلق پیدا ہوتا ہے، اس میں کچھ آداب جنم لیتے ہیں، کچھ قاعدے بنتے ہیں، کچھ رویے اس کے نتیجے میں سامنے آتے ہیں، ان کو سماجی اخلاقیات کہا جاتا ہے۔ یعنی ایک بنیادی اخلاقیات میں تو پھر یہ کہنا کیا درست ہوگا کہ چونکہ اس کا ماخذ ایک ہے پوری انسانیت کے ہاں، تو وہاں پر تو ہمیں عالمگیر سطح پر کوئی اختلاف نظر نہیں آنا چاہیے، لیکن جو سماجی اخلاقیات ہیں ان میں چونکہ تہذیب، معاشرت، کلچر، تمدن، آپ کے معاشی حالات، یہ سب کچھ ہر انداز ہو جاتے ہیں، تو جو سماجی اخلاقیات ہیں اس میں اختلاف ہو سکتا ہے۔ بہت بڑے پیمانے پہ اختلاف ہوگا، اس لیے کہ دنیا میں مختلف تہذیبیں اپنے اپنے پس منظر میں نشو و نما پاتی ہیں، یعنی وہ بنیادی چیزیں جو بیان کر دی گئی ہیں ان کو لوگوں نے اپنی زندگی میں اختیار کرنا ہے۔ تو ظاہر ہے جو اختیار کریں گے تو اس کچھ اوضاع وجود میں آئیں گے، کچھ اطوار وجود میں آئیں گے۔ اب مثال کے طور پر اگر اسی چیز کو آپ لے لیں کہ مجھے احسان کا رویہ اختیار کرنا ہے، تو احسان تو ایک جامع تعبیر ہے، لیکن ایثار کی کیا صورتیں ہیں جو کسی سوسائٹی میں عرف بن جاتی ہیں، جن کا مطالبہ گویا سوسائٹی کرنا شروع کر دیتی ہے کہ یہ تو ایک بیٹے کو کرنا ہی چاہیے، یہ تو ایک باپ کو کرنا ہی چاہیے۔ جیسے مثال کے طور پر ہمارے ہاں ایک زمانے میں یہ چیز مانی جاتی تھی کہ یہ بیٹے کا کیا کام ہے کہ وہ گھر چھوڑ کے الگ بیٹھے جائے، اسے چاہیے کہ وہ اپنے والدین ہی کے ساتھ زندگی بسر کرے۔ والدین سے حسن سلوک کرنا یہ تو بنیادی اخلاقی تقاضا ہوا، لیکن اس تقاضے سے یہ سماجی تقاضا جو پیدا کر دیا گیا، یہ ظاہر ہے کہ سوسائٹی پیدا کرتی ہے۔ یعنی کیا یہ لازم ہے کہ ایک خاندان میں رہیں، ایک گھر میں رہیں تو اسی سے والدین کے ساتھ حسن سلوک ہوتا ہے؟ یہ اس کا لازمی تقاضا نہیں ہے، لیکن کسی سوسائٹی یا کسی سماج میں اس کو تقاضا بنا دیا جاتا ہے۔ اسی طرح اس میں تغیرات آتے ہیں تو کوئی اور چیز اس کا تقاضا بن جاتی ہے۔ تو یہ جو تقاضے پھر اوضاع و اطوار کی صورت میں بنتے ہیں، یہ سماجی اخلاقیات ہیں۔ بزرگوں کے سامنے ادب سے جانا چاہیے، ان کو عزت دینی چاہیے، یہ ان کے ساتھ حسن سلوک کا تقاضا ہے۔ ماں باپ کے بارے میں، سب بزرگوں کے بارے میں یہی، لیکن بزرگوں کے پاس جا کر اس طرح بیٹھ جانا چاہیے، جب بھی والد سے ملاقات کرنی ہو اجازت لے کے ملاقات کرنی چاہیے، والد کے پاس جانا ہو تو پورا لباس پہن کے جانا چاہیے، ان سے اگر کوئی چیز لینی ہے تو اس طرح کے اسلوب میں بات کرنی چاہیے کہ پہلے اس میں کچھ تمہیدی کلمات ہوں، پھر والد صاحب کی احسانات کا کچھ ذکر ہو، پھر آپ ان سے کوئی چیز مانگیں۔ اچھا، جب مانگنے کے لیے بیٹھیں تو دو زانو بیٹھیں۔ میں نے یہ چند مثالیں دیں، تو اب یہ کیا چیز ہے؟ یہ ظاہر سماجی اخلاقیات ہے۔ ہو سکتا ہے کسی معاشرے میں یہی چیزیں بہت غیر معمولی سمجھی جاتی ہیں۔ آپ جاپان میں جائیں تو وہاں مہمان کو کھانا کیسے پیش کرنا ہے، اس کے پاس بیٹھنا کیسے ہے، اس کے لیے کچھ سماجی اطوار اختیار کر لیے گئے ہیں۔ ہمارے قبائلی علاقے میں اسی طرح کی کچھ روایات ہیں۔ تو مہمان نوازی یہ تو ایک ایسی چیز ہے کہ جو آپ بھی مانیں گے، میں بھی مانوں گا کہ یہ احسان کا تقاضا ہے، حسن سلوک کا تقاضا ہے۔ ایک شخص ہمارے پاس مہمان کے طور پر آیا ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس کی ضیافت کریں، اس کا خیال رکھیں، یہ ساری چیزیں۔ لیکن ضیافت کے یہ پہلو ملحوظ ہونے چاہیے۔ اس کو اس طرح سلانا ہے، اس طرح کی جگہ دینی ہے۔ مثلا ہم لوگ اپنے بعض بہت عزیز دوستوں کے پاس جاتے تھے اور کبھی خاندان کے ساتھ جاتے تھے، تو ہم نے دیکھا کہ وہ کھانا میز پر لگا کر دروازہ بند کر کے چلے جاتے تھے۔ تو شروع میں بڑا تعجب ہوا، اس لیے کہ ہمارے ہاں
یہی ہے کہ مہمان میزبان اکٹھے ہی بیٹھ کے کھانا کھاتے ہیں، یا اگر میزبان فرض کر لیجئے کہ کھانے میں نہیں بھی شامل ہو رہا تو پاس بیٹھے گا اور پوچھتا رہے گا کہ، تو وہ یہ کر کے چلے جاتے تھے۔ تو بعد میں اندازہ ہوا کہ یہاں ان لوگوں کے ہاں یہ روایت ہے کہ مہمان کو کھانا کھانے میں کوئی جھجک محسوس نہ ہو، وہ کھلے دل سے کھانا کھا سکے، تو اس لیے ہم ڈائننگ روم کا یا کھانے کے کمرے کا دروازہ بند کر دیتے ہیں اور چلے جاتے ہیں، کھانا لگا دیا، مہمانوں کو بٹھا دیا، ساری چیزیں فراہم کر دیں اور خود چلے جاتے ہیں، اور یہ کہہ دیتے ہیں کہ اگر کسی چیز کی ضرورت ہو تو حضرائے کرم یہ دروازہ کھٹکھٹا دیجیے گا، آواز دے دیجیے گا۔ یہ ساری چیزیں اپنی جگہ، یہ بھی اب مہمان نوازی کا ایک طریقہ ہے جو انہوں نے اختیار کیا ہوا تھا، اس کے پیچھے بھی ایک آپ اگر غور کریں تو حکمت بظاہر بیان کی جاتی ہے، لیکن ان میں سے کوئی چیز بھی ایسی نہیں ہے کہ جس کو آپ بنیادی اخلاقیات میں شامل کر سکیں۔ یہ سماجی اخلاقیات ہیں اور یہ ہر جگہ پیدا ہوں گی، یعنی آپ عدل کے تقاضے پورے کریں گے اس سے پیدا ہو جائیں گی، آپ احسان کے تقاضے پورا کریں گے اس سے پیدا ہو جائیں گی، ایتائے ذی القربہ یعنی اپنے اعزاء اقربا بہن بھائیوں کا خیال رکھیں، اور جو آپ کو اللہ نے دیا ہے اگر وہ ضرورت مند ہے تو ان کی مدد کرتے رہیں۔ اب بعض معاشروں میں اس کے لیے بعض تقریبات پیدا ہو جاتی ہیں، بعض تہوار بنا لیے جاتے ہیں۔ خود ہمارے ہاں ہمارے دیہاتوں میں یہ روایت رہی کہ اگر کسی کے یہاں شادی ہوتی ہے اعزاء اقربا میں سے، تو اس میں طے شدہ طریقے پر اتنے پیسے جا کے دینے ہیں۔ اب یہ اتنے پیسے تو احسان کے تحت نہیں لکھے ہوئے، یہ ایک سماجی روایت تھی، اور وہ ایسی روایت تھی کہ میں بچپن میں جب پہلی بار اس سے آشنا ہوا تو مجھے انتہائی تعجب ہوا۔ ایک شخص وہاں بیٹھا ہوا تھا، جب ہم پیسے دے رہے تھے تو وہ لکھتا جاتا تھا۔ اچھا، تو میں نے پوچھا، میں اس وقت ابھی مدرسے کا طالب علم تھا، تو میں نے اس سے پوچھا کہ یہ کیوں لکھ رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ بھائی اس کا حساب رکھنا ہوتا ہے کہ اگلی دفعہ ہم نے بھی دینا ہے۔ تو اب یہ لین دین کا یہ طریقہ تحفے کے معاملے میں یہ میرے لیے اجنبی تھا، اس لیے کہ میں باہر کے علاقے میں رہا تھا اور خاندان میں جب پہلی بار گیا تو میں نے یہ چیز وہاں دیکھی۔ تو اس طرح کی بہت سی چیزیں جو سماجی اخلاقیات کہلاتی ہیں، جو ہم قانون بناتے ہیں وہ بھی اخلاقیات پر مبنی ہوتا ہے، لیکن قانون کے اوضاع مختلف ہو جاتے ہیں۔ اب یہ بات کہ چور کو سزا دینی چاہیے، تو سزا کتنی دینی چاہیے؟ اس کو ہو سکتا ہے کہ ایک معاشرے میں ایک طرح سے دیکھا جائے، دوسرے میں دوسری طرح دیکھا جائے۔ اسی طرح سزاؤں کے بارے میں دیکھیے، یعنی دنیا میں کئی تصورات پیدا ہو گئے کہ سزا تو دینی ہے کچھ نہ کچھ، لیکن کیا سزا اصلاحی نوعیت کی ہونی چاہیے، تادیب کی نوعیت کی ہونی چاہیے، یا تعذیب کی نوعیت کی ہونی چاہیے؟ تو یہ ساری چیزیں جتنی ہیں یہ اب آگے کیا کریں گی، یہ پھر قانونی اخلاقیات پیدا کر دیں گی۔ تو پہلے بنیادی اخلاقیات جو اللہ نے دی ہیں، جو انسان کا مشترک سرمایہ ہے، اس کی اساس ہے، اس کے بعد معاشرہ کیا کرتا ہے، سماجی اخلاقیات پیدا کرتا ہے، اور وہ کیا ہوتی ہیں، وہ اوضاع و اطوار ہیں، آداب ہیں، رسوم ہیں، جو ان اخلاقی اصولوں پر بن جاتے ہیں، اور پھر اگر کوئی منظم معاشرہ ہو تو وہاں اسی بنیاد پر قانونی اخلاقیات پیدا ہو جاتی ہیں۔